اما بعد، نماز کو جاندار بنانے کے لیے اور ایک نمبر بنانے کے لیے کل پہلا کام یہ عرض کیا تھا کہ نماز کی پابندی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یا 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، آخری فجر کی نماز گول کر دی، تو پھر تو مسئلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے 5 گولیاں لکھی ہیں، کبھی کھاتا ہے کبھی کھاتا ہی نہیں ہے، کبھی جو ہے نا 1 گولی چھوڑ دیتا ہے، تو جب بھی چیک اپ کرانے جائے گا تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ابھی تک، تو انہیں دوائی نہیں کھائی ہے۔ تو یہ روحانی نسخہ ہے، جب تک پابندی کے ساتھ اسی طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا جیسے یہ نسخہ آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس وقت تک یہ اپنا کام نہیں کرے گا۔ بہرحال اس پر کل بات ہو چکی ہے۔ دوسرا کام، نماز کو ایک نمبر اور جاندار بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے۔ افراتفری کی جو نماز ہے، بھاگم بھاگ کی جو نماز ہے، وہ نماز وہ اثر نہیں دکھاتی، اور بعض فقہا کے نزدیک تو وہ نماز ہوتی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی صحابی آئے اور آپ کے سامنے انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آ کر کے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز ابھی نہیں پڑھی۔ پھر وہ بیچارہ گیا اور پھر نماز اسی طریقے سے جیسے اس کی عادت تھی پڑھ کے آیا، پھر آ کر کے سلام کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ پھر گیا۔ جب تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ وہ آیا، اسی طرح سلام کیا اور آپ نے اس کو واپس کیا، تو پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بات ہے، تو اس نے پھر عرض کی اللہ کے پیغمبر مجھے تو جیسے آتی ہے میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اب یہ مخاطب کے دل میں بات اتارنے کا ایک انداز ہے، ورنہ آپ پہلی مرتبہ اس کو بٹھا کے سمجھا سکتے تھے کہ میاں تو نماز صحیح نہیں پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھا کرو، لیکن وہ بات اثر نہ کرتی۔ آپ نے جب اس کو 3 مرتبہ واپس کیا اور پھر اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی، جب تک مخاطب کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو تو اس کو متکلم کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور پھر اس نے پوچھا، تشویش ہوئی کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو بٹھایا اور پوری نماز شروع سے آخر تک اس کو سکھلائی، اور اس پوری حدیث میں آپ نے اطمینان کے اوپر زور دیا۔ جب اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس میں یہ پڑھو یہ پڑھو، پھر رکوع کرو، جب اطمینان کے ساتھ رکوع کر چکو اور اس میں یہ پڑھو، اور پھر کھڑے ہو جاؤ، جب اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں چلے جاؤ، اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو اس میں یہ پڑھو، اور پھر تو پوری نماز میں شروع سے آخر تک آپ نے اس کو اطمینان اور سکون ہی سکھلایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ چیزیں جتنی میں نے تجھے بتلائی ہیں، اگر تو نے اذا انتقصت من ذلک شیئا فقد انتقصت من صلاتک، تو نے ان میں کوئی کمی کی نا تو پھر تو نے اپنی نماز میں کمی کی۔ یہ جو اطمینان اور سکون ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ یہ بعض فقہا کے نزدیک تو فرض ہے، جس کی نماز تعدیل ارکان اور اطمینان کے ساتھ نہیں ہے فرض رہ گیا، فرض رہ گیا تو نماز کہاں ہوئی بھائی؟ اور بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے، جان بوجھ کر کے چھوڑے گا، جلدی جلدی پڑے گا تو لوٹانا ضروری ہے، اور بھولے سے عادتاً رہ گیا، عادت بنی ہوئی ہے تو پھر سجدہ صاحب آخر میں واجب ہے۔ تو یہ تعدیل ارکان یہ نماز کا فرض یا واجب ہے۔ جب پڑھنی ہے بھائی تو بھائی 4 منٹ کے بجائے 6 منٹ لگا دو۔ آ کر دیکھتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہے، گھڑی کو بھی نہیں دیکھتے، یا دیکھتے ہیں 2 منٹ رہتے ہیں
بڑا اللہ اکبر، بھئی 2 منٹ میں 4 رکعتیں کیسے ہوں گی؟ وہ 2 رکعت تم نفل پڑھ لو، تحیت المسجد کی نفل پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، صرف اس لیے کہ آئے نماز کے بعد پھر 6 پڑھنی پڑے گی۔ نماز سے پہلے ہی اپنی ڈیوٹی جو ہے نا کیا کرے، پوری ادا کرے۔ بزرگوں نے لکھا ہے بھائی، افراتفری کی نماز میں سکون نہیں ہوتا، خشوع نہیں ہوتا، توجہ اور دھیان نہیں ہوتا نماز کا۔ اصل یہ ہے کہ بندے نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں آئے، آ کر کے اپنے اوسان بحال کرے، سانس بحال کرے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے، ذکر کرے، اور اپنی توجہ دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے آخرت کی طرف اور خدا کی طرف اور نماز کی طرف لائے، اور پھر اطمینان سے اللہ اکبر کہے، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کر کے گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے تو لا یشبکن بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان یوں تشبیک نہ کرے۔ اب دیکھو بھی یہ کیا کام ہے، اگر کسی آدمی نے یوں تشبیک کر لی تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی گناہ نہیں، کوئی نقصان اس نے کسی کا نہیں کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ ایک لغو اور فضول کام ہے۔ جب یہ نماز کی طرف، مسجد کی طرف چل کر کے آ رہا ہے تو اس کی کامل توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ پاک کی طرف ہو، اپنے دھیان کو ادھر لائے، یہ فضول کام نہ کرے۔ یہ فضول کام کرے گا تو ابھی تک اس کا دل نماز کی طرف ہے ہی نہیں ہے۔ جب نماز کی طرف دل ہی نہیں ہے تو پھر نماز میں سکون، خشوع، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس لیے نماز سکون اور خشوع والی تب بنے گی جب یہ دوسرا کام آپ کریں گے کہ اطمینان کے ساتھ نماز کو وقت دیں گے۔ دکان کو وقت دیتے ہیں، کھانے کو وقت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، ملازمت کو، دفتر کو وقت دیتے ہیں، تو یہ نماز جو ہے اس نے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنانی ہے، تو یہ تبھی بنائے گی جب آپ اس کو وقت دیں گے۔ یہ اذان 15 منٹ 20 منٹ آپ کے لیے ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں فرشتوں کے لیے یا قبرستان والوں کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے ہوتی ہے اذان، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب نماز اذان ہوتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ جان پہچان چھوڑ دیتے تھے، بس نماز کی اذان آواز لگ گئی بھائی۔ حضرت بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت عائشہ سامنے آئی تو آپ نے پوچھا کون عائشہ؟ تو انہوں نے عرض کیا صدیق کی بیٹی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کون صدیق؟ بالکل کوئی توجہ نہیں، دنیا کی طرف، آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔ تو ایسی نماز پڑھیں گے تو پھر وہ نماز جاندار بھی ہوگی اور آپ کو گناہوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے اور غلط کاموں سے روکنے والے بھی بنے گی، اور آپ کی زندگی میں چین، سکون اور اطمینان آئے گا اور آپ کے حالات بدلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔